دیکھیے اس میں جو یہ جو پہلی آیت آپ جو کھولنا چاہیں، جو لوگ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، سورہ الاسراء 17 اور اس کی 85، 86 اور 87۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، تم سے سوال کرتے سامنے کوئی یعنی اللہ تعالیٰ یہاں جملہ یہ لکھا ہے، اب دیکھیں اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، اور وہ سوال کر رہے ہیں تجھ سے، اور سوال کرتے ہیں تجھ سے، تو اس کے معنی تو کون ہے؟ رسول سے سوال کر رہے ہیں۔ اب آئیے اب قرآن رک جائیے، قرآن میں پہلے آپ یہ سمجھے اللہ تعالیٰ نے کس کس سے بات کی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو بتایا گیا وہ ایک منٹ کا ہٹا دیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، یہ رسول ہے، لوگ، یا بنی آدم، اللہ کس سے بات کر رہا ہے؟ مطلب لوگ، یا بنی اسرائیل، یا اہل الکتاب، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح قل یا ایھا الکافرون، ہے نا، قل یا ہادو، تو اس کے پتہ ہی چلتا ہے یہ انسان کے ایٹریبیوٹس یا ایھا الناس، تو انسان کے ایٹریبیوٹس ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہوا، یعنی ایڈریس کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہوا ہے کس سے؟ انسان سے۔ وایا کس کے ذریعے؟ میسنجر۔ میسنجر تو الگ ہو گیا نا، تو جب اللہ نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ، تو کا تو ہو گیا بشر، بشر ہوا نہیں ہوا، انسان سے خطاب کر رہا ہے نا، کوئی بھی انسان سے پوچھ رہے ہو، وہ تجھ سے پوچھ رہے ہیں روح کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوا میں ہوں تو سبھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ لوگ مجھ سے پوچھنا ہے، شیخ صاحب لیکچر سننے آئے ہیں، شیخ صاحب بتائیں گے اللہ کی روح کے بارے میں، تو بشر سے سوال کرا گیا، وہ آدمی تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ اب یہ جو تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں اردو میں جو بول رہا ہوں، یہ اسپرٹ آئی ہے، یہ اللہ کی ورڈز کی اسپرٹ کری میں نے ٹرانسلیٹ اردو میں۔ وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا رہا ہوں اردو میں، وہ تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، یہ میں نے اردو میں بتایا کہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے قل الروح، جواب دیا اللہ نے، قل کہہ دو روح جو ہے من امر ربی، رب کے مطلب اللہ کہتا ہے ربی میرا رب، جو میں کہوں میرا رب ہے اللہ، اس کے آرڈر سے آتی ہے، اس کے حکم سے آتی ہے روح۔ یعنی کسی بھی آیت کی روح، یعنی اس کی سمجھ، اس کی انڈرسٹینڈنگ، بار بار روح سمجھے بار بار ریپیٹ کیوں کر رہا ہوں میں، اس کی ایسنس، اس کی سینس، اس کی اسپرٹ، وہ اللہ جب آرڈر دیتا ہے کہ چلی جا، ٹرانسفر ہو جا، تو وہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کتنے لوگ یہاں پر ہیں روح سمجھ رہے ہیں اس وقت؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کتنے یہاں پر لوگوں نے روح کو سمجھا؟ وہ یہ ہے کہ وہ کیا روح ہے اس آیت کی، وہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں روح کے بارے میں۔ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ بشر سے۔ اور بشر سے اللہ کہہ رہا ہے کہو، اس کی جو روح ہے، اس کی سمجھ کہہ لو، ایسنس کہہ لو، اسپرٹ کہہ لو، روح کہہ لو، وہ اللہ جب آرڈر دیتا ہے، یعنی اس کو اجازت دیتا ہے روح کو کہ وہ دوسرے تک پہنچ جائے، دوسرے تک وہ پہنچ جائے، سمجھانے کی بلا وہ اللہ کے آرڈر سے پہنچتی ہے۔ اگر وہ نہیں جائے گا آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے اس کا علم قلیل دے رکھا ہے، بہت قریب لوگوں، تھوڑے سے لوگوں جن کو پتہ چلتا ہے۔ یعنی میجورٹی لوگ جو ہیں اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس کی روح نہیں آئے گی، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو روح سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب یہ لکھا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ ہم نے اس کا اور جو علم دے رکھا ہے ہم نے روح کا بعد الا قلیلا، کم لوگوں کو دے رکھا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھا، یہ جو بات میں نے پڑھی اور اس کو ترجمہ کیا، یہ ہم اب اس کو دیکھیں گے دنیا میں۔ کیا دنیا میں قرآن یہ کتاب اللہ کی، اس کی جو روح ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اس کی کیا اسپرٹ ہے، اس کی کیا ایسنس ہے، اس کی جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کا علم لوگوں کے پاس زیادہ ہے کم ہے؟
تو یہ یہاں سے آپ کو سمجھ میں آ گئی بات. تو آپ نے اس کو ویریفائی کر لیا. جب ویریفائی ہو گئی بات تو یہ اس کی روح آیت کی آ گئی کہ دنیا میں قرآن 50,000 لوگ پڑھتے رہیں گے, کروڑوں انسان آئے گا, کروڑوں لوگ پڑھیں گے, لیکن اس کی روح کا علم کبھی بھی زیادہ لوگوں کے پاس نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ وہ چند لوگ بننا چاہتے ہیں, کیا کہا میں نے, اگر آپ وہ چند لوگ قلیل لوگ میں بننا چاہتے ہیں تو جو جس طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں آپ کو اس پہ فالو کرنا پڑے گا, جس آیت کو فالو کرنا پڑے گا. اس لیے کیونکہ مجھے اللہ نے بتایا بھائی اس قلیل میں ہوں. اور اگر آپ اپنا کوئی دماغ لڑائیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, زندگی میں نہیں پڑھ سکتے آپ. اور یہ بات بھی مجھے قرآن نے سکھائی. یہ جو میں وہ نہیں بول رہا بڑا بول استغفر اللہ, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ میرا بڑا بول کوئی سمجھے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہر اس کو بندے کو سکھاتا ہے جس کو وہ چنتا ہے. یہ قرآن ہر آدمی پڑھ کے سمجھ نہیں سکتا, یہ اس سے کہہ رکھا ہے. اس کی روح ہر ایک کو نہیں دے رہا میں, وہ خاص لوگ کو دیتا, اور جو اس کو دے گا اس سے پھر آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ لیکچر ہے اس وقت. یعنی جو آپ میرے تھرو روح آئے گی آپ کو آیات, وہ اللہ ہی پڑھا رہا ہوگا, کیونکہ اللہ کی روح ٹرانسفر ہو رہی ہے. ہر زمانے میں کسی نہ کسی ایک کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اس کے ذریعے روح پہنچتی ہے دنیا میں. میں تو 3/4 ورلڈ ٹریول کیا ہوا ہوں. آپ یقین کریں میں خود تعجب خیز ہوں, کیونکہ میں بھی تو انسان یہی کا پیدائش نہیں, میں بھی یہی کا آدمی ہوں. اور اس چیز کو میں نے اپنے تئیں خود بخود فہمی میں نہیں کیا ہے, اس کی اتنی محنت کر کے اس سے مجھے یہ چیز سمجھ آئی بات. اچھا اب سنیے, اب فرض کے اسپرٹ آپ نے یہاں سے لی اور آپ نے اس بات کو بالکل جو سچ ہے سمجھ لی, اسپرٹ محمد یہاں سے ذریعہ میں بنا, وہی آپ نے ریپیٹ کری تو وہ ٹرانسفر ہو گئی. مگر سورس ایک ہی بنے گی, کنفرم بتا رہا ہوں میں, کلام کے اندر ایک ہی سورس ہے, 2 سورس یہاں ہی نہیں. اور یہ اس چیز کو پہنچنے میں مجھے بہت ٹائم لگا, 30 سال لگے سمجھنے میں, مطلب سمجھ رہے آپ, کیونکہ ورنہ تو ہر آدمی کہہ رہا تھا یار بالکل کوئی آدمی دوسرا ہے ہی نہیں لیول کا کہ یار بالکل محمد شیخ بالکل صحیح بتا رہا ہے. یہ تو میں بھی سمجھ رہا تھا یہ بات, کوئی کسی آج تک نہیں کہہ رہا غلط کہہ رہے ہیں شیخ صاحب, یہ ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں. کیوں قرآن میں لکھا ہوا نہیں نظر آ رہا کیا؟ اب نظر آیا جب میں نے دکھایا, اس سے پہلے نظر نہیں آیا تھا ان کو. تو اب یہاں تک جو بات ہوگی, روح جو ہے وہ ایک اسپرٹ ہے, اس کی ایسنس ہے. بات کی جو مقصد ہے, کسی بھی اللہ کی آیت کا مقصد وہ آپ تک پہنچتا ہے, اور وہ کم لوگوں کے پاس ہے اس کا علم. تو وہ پہنچتا کیسے, وہ ابھی وہ ہم سیکھنے آئے ہیں, لیکن روح کا مقصد یہاں تک ہی ہوگا, وہ اللہ کے آرڈر سے آتی ہے. اچھا اب ہم پڑھ رہے ہیں روح کے بارے. روح کے معنی اردو میں کیا ہوتے ہیں؟ روح ہی ہے. ہاں زیادہ اس کو سمجھ لیں. مگر ہمارے معاشرے میں جب آدمی مر جاتا ہے تو کہتا ہے اس کی روح پرواز کر گئی. وہ روح نہیں ہے, یہ روح وہ ہے ایسنس, سمجھ. اب یہاں سورہ مریم 19 کی 97 میں لکھا ہوا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. بے شک ہم نے اس کو تیری زبان کے ساتھ آسان کر دیا تاکہ تو متقین حفاظت کرنے والوں کو اس کے ساتھ خوشخبری دے اور جھگڑالو قوم کو اس کے ساتھ خبردار کر. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو, کس چیز کو تیری زبان کے ساتھ آسان کر دیا ہیں؟ روح کو. کیونکہ ہم کون سی زبان میں سن رہے ہیں؟ اردو میں سن رہے ہیں. تو اس وقت ہماری زبان اردو ہے, ہر زمانے میں اردو نہیں تھی. تو اللہ نے یہ میک شور کیا ہوا ہر انسان کو کہ وہ قوم کی زبان کے اندر آسان کر دیتا ہے. اب وہ یہاں تو سنگولر ہے تو میں آ گیا ہوں, مجھ سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, ذریعہ میں بن رہا ہوں. تو اور کیوں کہتے ہیں آسان اس لیے کر دیا تاکہ تو بشار دے متقین کو, اور جو جھگڑالو والو قوم ہے جو جھگڑتے ہیں پھٹے کرتے ہیں ان کو خبردار کر. اب یہ میرے لیکچر جو ہیں وہ جھگڑالو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور جو صحیح گائیڈ کرنا چاہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہاں کوئی مشکل ہوگی کہ یعنی قوم کی زبان, آپ کی زبان میں آسان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, عربی زبان میں نازل کیا, لیکن آسان جو ہو رہی ہے وہ آپ کی زبان. اب اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ابراہیم 14 کی 4 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
اور ہم نے نہیں بھیجا رسول سے یا رسول سے الا زبان قوم کی زبان کے ساتھ، اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا، لیبین لہم تاکہ وہ وضاحت کر دے ان کے لیے، فیضل اللہ من یشاء اور اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ طاقتور حکمت والا ہے۔ اب اللہ نے کہا میسنجر جو ہے، میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے ایک میسنجر آتا ہے، یہ کہا تھا نہیں کہا تھا، اس ورڈ سے میسنجر آتا ہے، وہ جو بھی میسنجر آ رہا ہے وہ قوم کی زبان کے ساتھ آ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی ہر زمانے میں جب اللہ تعالیٰ اپنے میسج کو ٹرانسفر کرے گا لوگوں کو، تو پہلے تو اس شخص کی زبان میں آسان کرے گا جو بتا رہا ہے۔ جب اس کی زبان میں آسان ہو جائے گا، وہ قوم کی زبان بھی وہی ہے، تو پھر وہ قوم کی زبان میں آن کے وضاحت کرتا ہے۔ تو آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں اردو بول رہا ہوں، تو آپ قوم کی زبان میں سن رہے ہیں نا، تو آپ کی زبان میں آسان ہو رہا ہے۔ اس آیت میں لکھا ہے ہم نے نہیں بھیجا رسول کو، یعنی وہ اللہ کے جو کلام ہے، روح ہے، وہ بھی رسول ہے۔ وہ رسول کیسے؟ پتہ ہے روح الامین، روح القدس، رسول کیسے؟ جی نہیں بشر میں نہیں، رسول کیسے ہے؟ روح الامین القدس نہیں، رسول نہیں، ایک سیکنڈ اور جائیں، یہ کیسے معلوم کہ اللہ کی روح جو رسول ہے؟ اللہ نے بھیجا نا، تو کوئی قرآن میں کوئی ایسی ہمیں اگزامپل ملتی ہے کہ وہاں پر پتہ چلے کہ رسول آیا؟ مریم کے پاس آیا تھا رسول، یاد آیا سورہ مریم کے پاس، فَأَرْسَلَّا رُوحَنَا، روح آئی، اس نے کہا انا رسول ربک، میں رسول ہوں رب کی طرف سے۔ تو اللہ نے اپنی میسج جو ڈیلیور کرنا تھا مریم کو، اور روح کو رسول کہا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی رسول آ رہا ہے، رسول جو ہے وہ قوم کی زبان کے اندر وضاحت کرے گا۔ پہلے تو اس شخص کو کہا کہ وہ قوم کی زبان میں آسان کر دے گا، جب قوم کی زبان میں اس شخص کے لیے آسان ہو گیا تو وہ قوم کی زبان کے اندر وضاحت کرے گا لوگوں کے لیے، کیوں اس کو آسان ہو گیا تو وہ قوم کی زبان کے اندر بھی وضاحت کر دے گا۔ اس میں جس کی بھی بات ہو رہی ہے وہ میری بات نہیں ہو رہی ہے، کہا میں اللہ ہوں، میں انسان ہوں۔ رسول وہاں سے آ رہا ہے، اللہ کے پاس سے، اللہ کے پاس سے، رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، رسول اللہ کے پاس سے آتا ہے، وہ آن کے تلاوت کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں، بشر کو۔ تو بشر اس کو کنسیو کر کے مطلب اندر اس کی انڈرسٹینڈنگ جب آ جاتی ہے، تو وہ انڈرسٹینڈنگ جب آپ کو بتائے گا تو آپ کے پاس ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو یہاں ہی لکھا ہے رسول جو تھا، پہلے بتایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس کو تیری زبان کے ساتھ آسان کر دیا تاکہ تو بشارت دے متقین لوگوں کو، اور جو خبردار لڑائی لدہ قوم ہے اس کو، جھگڑالو قوم کو بھی خبردار کر۔ پھر کہا کہ ہم نے جو رسول بھیجا، اب یہ رسول وہ آ رہا ہے جو قوم کی زبان میں آ رہا ہے۔ وہ رسول زبان اللہ نے بنائی ہے، ساری زبان جتنی بولتے ہیں ہم، وہ سب کسی کی آیتیں ہیں، وہ اللہ کی آیتیں۔ ہمارے مختلف رنگ جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی آیات ہیں، یہ سب اللہ نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ جو چہرہ میرا ہے یہ آیات، اس رنگ ان کا کم ہے، وہ بیٹھے ہیں گورے ہو گئے بالکل صبح بھوک ہونے والے، کالے بال ہو گئے آپ کے، یہ جو چہرے یہ سب چیزیں ہیں یہ جو بنائی اللہ نے۔ اسی طرح زبان ہے، راجپوتی زبان، اردو زبان، فرنچ زبان، جرمن، کسی کو آپ برا نہیں کہہ سکتے، کسی سے ہنس نہیں سکتے، کسی سے فخر نہیں کر سکتے، فخر بھی نہیں کر سکتے، اللہ نے بنائی۔ کالے رنگ پہ فخر نہیں کر سکتے، کالا رنگ اللہ نے بنایا۔ گورے رنگ پہ فخر نہیں کر سکتے، اللہ نے بنایا۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز پہ آپ فخر کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ نے بنا دیا۔ تو یہاں پہ ہی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اور ہم نے نہیں بھیجا رسول کو الا سوائے وہ قوم کی زبان کے ساتھ آیا۔ تو اس کے معنی قوم کی زبان کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی میں اردو بول رہا ہوں، ابھی تک عربی نہیں بول رہا ہوں، تو قوم کی زبان میں سمجھ میں، تاکہ وضاحت کر دے لوگوں کے لیے، اور جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ طاقت والا، حکمت والا ہے۔ تو اللہ کا میسج جو ہے، اللہ کی جو آیت کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی جو روح ہے، وہ آپ تک کون سی زبان میں پہنچتی ہے؟ آپ کی زبان میں پہنچتی ہے وہ، اور کون لے کے آتا ہے؟ رسول لاتا ہے۔ اور کس کے ذریعے آتی ہے؟ بشر کے ذریعے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ یاد رکھیں کہ آپ یہ سمجھیں اللہ کی بات جو اس کو سمجھ آ رہی ہے، ایک اور چیز یاد رکھیں، اللہ کی بات اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ اللہ کا رحم ہے آپ کے اوپر۔ میں بتا رہا ہوں، قلیل میں آ رہے ہیں آپ، قلیل لوگوں میں، سمجھ رہے ہیں؟
تو یہ مت سمجھے اس کو فکر نہیں کر، جیسی آپ نے فکر کری تو آپ ان کو سمجھانا نہیں چاہ رہے. میں نے کہا میں پرواہ نہیں کرتا 30 سال میں میرے ساتھ 30 آدمی، اس لیے کہ مجھے اپنی فکر ہے دوزخ میں جب جاؤں گا، یہ قبرستان میں جاؤں گا، مرنے کے بعد میں جنت میں جاؤں گا، تو مجھے اطمینان ہو یا آپ کو یار وہ اتنے سارے ہزاروں بلین دنیا میں آدمی پیدا ہوا قیامتوں کی فکر کروں میں. تو یاد رکھیں صرف اپنی فکر کریں، زیادہ تر اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اور بہن بھائی بیوی بچے، یہ آپ کی فیملی، مدر پیرنٹس، دے آر دا موسٹ امپورٹنٹ پیپل جو آپ کے محبت ہوتی ہے ان سے. باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے یار وہ تو دشمن ہے، شیطان نے ان کو دشمن بنا رکھا ہے. تو آپ کے لیے آسان کر دیا اللہ نے، اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. ضروری نہیں آسان کہہ رہے ہم نے آسان کر دیا تیری زبان کے ساتھ. اب یہ اللہ کہہ رہا ہے تو وہ یہاں بیٹھے آپ کو سنائے، جس کے ساتھ ہوا وہ بول رہے تو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو، ورنہ یہی آتا ہے آپ سے میں بیٹھا ہوں آپ پڑھ کے سمجھا نہیں بتا سکتے. یہ بات جو یہاں تک سمجھ میں آئی روح، یعنی یہاں آپ نے اسٹیبلش، دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یاد رکھے کہ اللہ کی آیات، اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ ورڈز، انسان کے ورڈز یا باڈی لینگویج، کسی یا میسنجر یا انٹرنیٹ، یہ کوئی ذریعے ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے. یعنی امریکہ میں فون کے ذریعے بات کر سکتا ہوں، میں انٹرنیٹ کے ذریعے بات کر سکتا ہوں، موبائل کے ذریعے بات کر سکتا ہوں، پتہ ہے کتنی چیزوں سے بات کر سکتا ہوں. یہ انسان کا طریقہ ہے. لیٹر لکھے جاتے تھے پہلے، وہ طریقہ تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان سے بات کرنے کا، کمیونیکیٹ کرنے کا، بشر سے بات کرنے کا طریقہ رسول اور یہ ورڈز بھیج دیے. اس ورڈز کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی اسپرٹ، اس کی سمجھ جو آپ کے پاس آتی ہے، وہ رسول کے ذریعے آتی ہے، میسنجر کے ذریعے، اور وہ آپ کی زبان میں آسان کرتا ہے تاکہ آپ سمجھ سکے. وہ آپ کی زبان میں آسان ہوتا ہے، اور وہ کسی بشر کے تھرو آئے گی. کوئی بشر کے پاس آئے گی رسول، اس کے بعد رسول اس کی زبان میں آسان کرے گا، پھر وہ بشر اس روح کو آگے لائے گا تو وہ دوسرے کے لیے آسان ہو جائے گی. مطلب یہ نہیں ہو رہا کہ وہ اپنے کو الفاظ لے آئے گا، بشر کو جو اسپرٹ آئی ہے اس کے پاس، اسپرٹ اللہ کی طرف سے سمجھ، وہی جب بیان کرے گا تو وہ آسان ہو جائے گی لوگوں کے لیے. یہاں تک یہ بات. اب ہم کیا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ باتیں کیا ہوئی. اور شورہ 26 اس کی 192 سے 195. تو دیکھیں قرآن مجید کی شورہ میں لکھا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبٍ مُبِينٍ. اب یہاں اللہ بتا رہا ہے، سنیے، بے شک ضرور رب العالمین کی طرف سے یہ نازل ہوتی ہے. کتاب جو ہے یہ، اب میں کتاب کی بات کر رہا ہوں، ورڈز کی بات کر رہا ہوں. یہ کتاب اور ورڈ جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، کلام، ورڈز. نزلہ اس کے ساتھ، ورڈز کے ساتھ کیا نازل ہو رہا ہے؟ بِهِ الروح الامین. اب یہاں اللہ نے کیا کہ روح الامین جو ہے اس کی روح ان ورڈز کی، کتاب کی ورڈز کی روح کے ساتھ ساتھ آئی ہے. یعنی اس ورڈز کے ساتھ نازل ہو رہی ہے، اس کی روح بھی ساتھ نازل ہو رہی ہے. اب یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو وہ بتا سکتا، ورنہ ہر ایک نہیں بتا سکتا. جیسے کہ ہمیں پہلے پڑھتے آ رہے ہیں کہ روح جو ہے وہ اس ورڈز کی ہے. اب اللہ کہہ رہے ہیں ورڈ نازل ہو رہے ہیں، لکھا ہوا نہیں لیکن میں بتا رہا ہوں ورڈز کے ساتھ روح آ رہی ہے. نزلہ بِهِ الروح الامین. اب یہ روح نازل کہاں ہوتی ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، تیرے بشر کے دل کے اوپر، تاکہ وہ خبردار کرے. جیسے پیچھے لکھا تھا جھگڑالو قوم کو جا کے خبردار کرے. اب یہ نازل کیا ہو رہی؟ روح دل پہ، عقل پہ نازل نہیں ہو رہی، دل پہ. اور دل کیوں لکھا ہے کہ دل جو ہے نا وہ ایموشنز ہیں، ایموشنز جنریٹ کرتے ہیں. یہ سائنٹیفیکل پروف آتا ہے کہ ایموشن جنریٹ کر رہے ہیں دل. اور دل میں ایک اور بات ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کہتے ہیں میرا دل نہیں مان رہا. بعض دفعہ دل اور دماغ میں ایک پھنس جاتا ہے. کوئی ایسی بات ہوتی ہے، ایسی سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ فرض کریے وہ چیز صحیح نہیں ہے، ایک کوئی بات ہے کوئی صحیح نہیں ہے، اور میرا دل چاہ رہا ہے. اب میں دل میں اور میری جھگڑا، یار بات تو صحیح نہیں ہے مگر دل چاہ رہا ہے. تو جب دل زیادہ ایموشنل فیلنگ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو آدمی وہ کام کر لیتا ہے. تو اس نے غلط کام کر لیا. جب وہ کر لیتا ہے اس کی ذات بن جاتی ہے. اب یہاں پر سمجھیے یہ روح ہے، یہ اللہ کی روح ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی کہ میں نہیں کر سکتا یہ.
تو وہ نہیں کرنا جو ہے نا وہ اللہ کی روح نے ڈومینیٹ کر رکھا ہے. اور اگر آپ یاد رکھیں اور آپ کے اوپر اگر دوسری چیز جو ہے شیطان ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھو کبھی کبھار ایکسپیرینس کرنا سیکھو. چھوڑ دینا لیکن ہر چیز کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. جتنا ایکسپیرینس کرو گے اتنی تو نالج آئے گی. وہ ایکسپیرینس کیا؟ ایکسپیرینس کے اندر پی تھی شراب. یقین کرو عادت ہو گئی, گردے لٹک گئے اور مر گئے. مر تو گئے. تو یاد رکھیں غلط کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کو. کچھ اللہ کا رحم مجھ پہ ہوا, بغیر قرآن پڑھے میں نے شراب نہیں پی. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا کرم ہے. سب میرے کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ہاں جب میں قرآن پڑھا تو میں نے کیا کہ وہ جو کریڈیبلٹی اپنی ہٹائی. یہ بھی یاد رکھو اس کریڈیبلٹی کو لاؤ آیت کے نیچے, کیونکہ اب آیت میں لکھا ہوا ہے نہیں پیو. اب آیت میں لکھا ہوا ہے نشہ جو ہے اس میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں. تو اب نشہ اب آپ کر رہے ہیں, فائدے والی چیز کر سکتے ہیں آپ ایز اے میڈیکل ڈاکٹر سائیکیٹرسٹ, یا جو بھی چیز بتائے ڈاکٹر بتائے آپ کر لیں. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ غلط چیز کو کرنے لگے. تو اب آپ کو اللہ کی آیت کی وجہ سے آپ نہیں کر رہے تو وہ روح آ جائے گی آپ کے اوپر. ایسی بہت ساری قرآن میں وضاحت جب ہو جائے تو وہ آیت آپ کے اوپر اس کی اسپرٹ آپ کو باؤنڈ اس کو ڈومینیٹ کرنی چاہیے. کوئی دنیا کا آدمی کہہ دے کچھ آپ کو ڈومینیٹ کرنا چاہیے. پھر آپ ایسے نہیں کر سکتے غلط کیونکہ آپ کو پتہ یہ نہیں کر سکتا. تو اب ہم کہاں پر تھے؟ ہاں تیرے دل کے اوپر آ گئی. اب یہ کس کا دل ہو جائے گا؟ بشر کا دل ہو جائے گا, میسنجر کا دل, بشر کا دل, تاکہ وہ خبردار کرے. اب یہ دیکھیے یہاں لکھا ہے خبردار کیا کہہ رہا ہے؟ بی لسان عربی مبین کے معنی کرنے. بی کے مطلب ساتھ, عربی زبان کی وضاحت. بی اس کے معنی ہے, یہاں بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں, یہاں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ واضح عربی زبان کے ساتھ. یہ لکھا ہے نا. اب آپ ادھر دیکھیں میری طرف پلیز. آپ بتائیں کون سی زبان میں روح آئی میرے پاس؟ اردو زبان میں آئی روح. اب اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر جو روح نزل اوپر لکھا ہے, نزل بی روح الامین لکھا ہے, نازل اللہ کی روح الامین نازل ہوا, امانت دار روح نازل ہوئی, تیرے دل پہ نازل ہوئی. اب تو کیا کرے گا؟ تو قوم کی عربی زبان کے ساتھ وضاحت کر. یہاں لکھا ہوا ہے مطلب جو روح میری زبان میں آئی نا وہ میں عربی کی وضاحت ہو رہی ہے. دوبارہ سنیں اس بات کو, بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھنی. یعنی میری اردو لینگویج میں آپ بات سمجھیں گے, اردو لینگویج کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اردو کی بات ہو رہی ہے, یعنی قوم کی زبان, کوئی بھی زبان ہو. اب جب وہ زبان میں مجھے آ گئی اور جب میں دل پہ آ گئی, اب میں کیا کر رہا ہوں؟ عربی زبان کی وضاحت کر رہا ہوں کہ عربی میں یہ لکھا ہوا ہے, عربی میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ چیک کر لیں آپ, دیکھیں عربی میں لکھا ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جو قوم کی زبان میں اس کو میسیج ملا, روح آئی, میسنجر ہے, اور اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا دیکھو عربی میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑی امپورٹنٹ بات. عربی زبان میں نہیں وضاحت کر رہا, عربی زبان کی وضاحت ہو رہی ہے. یہ مبین کہتے ہیں وضاحت ہوئی ہوئی. تو جب آپ کے پاس روح آئی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اب تو ہماری زبان میں آتی ہے, اور ہماری زبان جو ہے اس کو وضاحت کرتی ہے عربی زبان کو. کیا آپ چیک کر لیں عربی میں, یہ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے. تو جتنے جو مجھ سے بحث کر رہے ہیں ان کے پاس روح تو ہے نہیں, تو جب میں ان کو وضاحت کر رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں ان کا بھیجا اڑ جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ اردو سے تو عربی وہی نظر آ رہا ہے ان کو, عربی وہی نظر آ رہا ہے ان کو. اور آپ جو یہاں سے سیکھیں گے روح اردو زبان کی, جب آپ جا کے بات کریں آپ ہی تو محمد شیخ کہہ رہا ہے, آپ کہ اللہ کہہ رہا ہے دیکھ لیں, اللہ کہہ رہا ہے عربی میں دیکھیں, اللہ کہہ رہا ہے. تو جو اللہ عربی میں دیکھ رہا ہے عربی میں تو وہی نظر آ رہا ہے. تو کہ یار اس آدمی نے کیسے بتا دیا؟ وہ اس کی قوم کی زبان میں اس تک میسج پہنچا نا, تو اسے عربی زبان میں دکھا دیا, تو عربی زبان میں نظر آ رہا ہے, وہی نظر آیا اس کو. تو عربی زبان جو نزل بی روح الامین علی قلبک لتکون, دل کے اوپر نازل کری بشر کے, بلسان عربی مبین, عربی زبان ساتھ با جو ہے نا وہ اس کی زبان ہے, اس کے ساتھ عربی زبان کی وضاحت ہو جائے گی. جو اس کی زبان کے ساتھ عربی زبان کی وضاحت ہو رہی ہے, کلیئر ہو رہی ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ اچھا اب کیا ہوا؟ رات 13ویں سورت ہے,
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. اور اسی طرح ہم نے اس کو روح کو حکم بنایا، عربی میں نازل کیا، اور اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی علم آ جانے کے بعد تو نہ تیرا کوئی سرپرست ہوگا اور نہ تیرا کوئی بچانے والا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وَكَذَلِكَ، اسی طرح ہم نے انزلناہو، جو ہم نے نازل کی روح، اس کو حکم جو حکم اردو میں کہیں گے فیصلہ، ہاں فیصلہ کن کہہ لو یا حکومت کہہ لو، فیصلہ کن وہ عربی ہے. یعنی جب بھی زبان اپنی زبان میں، یعنی قوم کی زبان میں جب وضاحت ہوگی، وہ عربی کی طرف متوجہ کو واضح کر دے گی عربی کو. تو جب عربی جب واضح ہوگی تو جج کیسے پتہ چلے کہ صحیح، تو وہ عربی کو اللہ نے کہا حکم بنایا ہوا ہم نے. تو اس آدمی کو جب آپ دکھائیں گے تو عربی میں دیکھے گا، وہ اردو زبان کو نہیں دیکھے گا، وہ کہے گا عربی میں دکھائیں آپ، وہ عربی میں دکھا رہا ہوں گے آپ، سمجھ رہے ہیں. وہ یعنی حکم جو ہے یہ عربک کو اس نے بنایا ہوا حکم. تو جب بھی قوم کی زبان میں وضاحت ہوئی، اس سے جب بتایا تو عربی کو ویریفائی کیا، اور حکم یہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ عربی کو حکم دے کے چیک کر لیں عربی سے کہ وہ عربی میں صحیح ہے کہ نہیں ہے. حکم جو ہے وہ عربی سے چیک ہو. ہمیشہ اردو زبان یا انگریزی زبان میں آپ بات کریں گے، یہ جو بھی زبان میں آپ بات کریں، لیکن آپ عربی میں اس کو دکھائیں گے ویریفائڈ. اگر آپ کے ترجمہ یا اس کی روح آپ تک نہیں ہے تو وہ عربی پکڑ لے گا آپ کو فوراً، آپ کو پکڑ لے گا عربی آپ کہیں گے یا تو یہ لکھا ہوا ہے یا یوں ہے یوں ہے. اور اگر آپ کو روح کلیئر ہے تو جو آپ بولے وہ عربی. قرآن تو ایک کتاب ہے، پوری کتاب ہے نا اللہ تعالیٰ کی. اس کتاب کے اندر بہت ساری باتیں ڈسکس کی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے. یعنی کائنات کا مالک نے اتنی باتیں اس میں ڈسکس کی کہ جو کہ ہم اس کو وہ بھی نہیں کر سکتے کمپلینٹ کے، بہت زیادہ ڈسکس کیا ہوا ہے. تو اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب فرض کریں کہ ہمیں اتنی ساری چیز قرآن مجید میں، جیسے میں کوئی چیز پڑھنا چاہوں تو ایک چیز ایک جگہ نہیں ہے، کوئی بھی ایک چیز ایک جگہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ شادی ہے، یہ طلاق ہے، یہ میاں بیوی کے تعلقات ہیں، یہ حجاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بھائی، ایک آیات، دوسری آیت، تیسری آیت، ایک ٹاپک شروع ہوتا ہے، پھر ایک دم کوئی اور بات شروع ہو جاتی ہے، پھر چلتا ہے، پھر کوئی اور بات شروع ہو جاتی ہے. تو قرآن مجید جب آپ شروع سے آخر تک پہنچ کے پڑھیں گے تو آپ کو کوئی چیز مطلب گریس نہیں کر پائیں گے، اتنے سارے ٹاپکس جمبل اپ ہیں، مکس ہیں. اب وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے انسان کے برین کے مطابق کیا ہوا ہے کہ جب اسکول میں جاتے ہیں کہ داخلے کے لیے کوئی بھی چیز پڑھنے کے لیے، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ کتاب ہے فزکس کی، یہ کیمسٹری کی کتاب ہے، یہ باٹنی کی کتاب ہے، اور ہمارا کورس یہ بچے کو مل گیا کہ یہ پڑھنا ہے، یہ کورس ہے ہمارا. تو کیا صبح بچے جا کے فزکس کتاب کھولتے ہی ٹیچر کھولتی ہے اور پوری کتاب پڑھاتی ہے کیا؟ وہ کہتی ہے اس سے ایک صفحہ پڑھا ہے اتنا، اور اس صفحے کے بعد ایک ٹن کر کے بجا پونا گھنٹہ گزر گیا. تو پونے گھنٹے کے بعد یہ دوسری کیمسٹری کتاب ہے. اب یہ فزکس سے یاد رکھیں، اس کے اندر میرے دماغ کے اندر فزکس کے اندر گزر دیا اسے میتھمیٹکس، نہیں گزرا. پھر اسے دوسری چیز ایک اور جوڑ دی. لیکن کیا ہوا، چھوٹا چھوٹا اس کا بھی سمجھ لیا، چھوٹا پونا پر 3 پونے، یعنی دوپہر کے جب چھٹی تک چھوٹا چھوٹا اسے سب پڑھا ہوا ہے، چھوٹا چھوٹا سمجھ گئے، تھوڑا تھوڑا. اب ایک سال تک جب پڑھتے گئے تو وہ الگ الگ کتابیں ہو گئی، ہے نا. ایگزیکٹلی قرآن بھی ایسے ہی ہے. ابھی آدم کا ذکر ہے، تھوڑی دیر کے بعد جنت کا ذکر ہے، دوزخ کا ذکر ہے، تھوڑا سا موسیٰ السلام کا ذکر ہے، کبھی شادی کا ذکر ہے، کبھی طلاق کا ذکر ہے. تو یہ چیزیں 3 سمجھ میں آ گئی آپ کو. اب کیونکہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ہمارے برین بھی ایسی سوچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر چھوٹے چھوٹے پورشنز ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے ہیں. تو ہم جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک چیز ہم کنسنٹریشن کر رہے ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام کا قصہ اور ایک دم جنت کا، پھر جناب وہ طلاق آ گئی، ابھی طلاق، تو آپ مطلب کنفیوز جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے کے لیے یہ جیسے تھوڑا تھوڑا پڑھایا
اور پھر جب ایگزامینیشن کی جب آئے تو آپ نے پوری پوری کتابیں پڑھ لی. تو میں نے اس کو پڑھنے کے مطلب پڑھنے کا طریقہ قرآن میں خود اللہ نے کیسے کیا. اب آج ہم روح پڑھ رہے ہیں ہے نا, تو اب روح پورے قرآن مجید میں ڈسٹریبیوٹ صورتوں میں 114 صورتیں ہیں قرآن مجید میں. 114 صورتوں میں روح جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوئی ہے پوری جگہوں پر. آپ سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذَا اس آیت میں سورہ جو آیت ہے 16 کے اندر وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیات, وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ, اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ, وہ کہتے ہیں یہ جو بشر ہے اس نے اس کو کر دیا چینج. بل اکثرهم لا یعلمون, بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. اب یہ کیا ہوا, یہ جو آپ کے ہاتھ میں کتاب چاہے, یہ جو آپ کے ہاتھ میں کتاب چاہے, اس میں صورت اور آیت ایک جگہ نہیں ہے. کبھی کسی کو صورت ہے, کوئی کون سی آیت ہے, مختلف جگہ سے پھیلی ہوئی ہیں. یہ صورت آیتیں مختلف آیتوں الگ الگ جگہوں سے آئی ہوئی ہیں اس میں, مگر ٹاپک روح چل رہا ہے. ٹاپک روح چل رہا ہے اور آگے پیچھے ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھو بکلیٹ کے مطابق بھی نہیں بتا رہا, میں اوپر سے لکھ کے لایا تھا, میں نہیں سمجھ رہے آپ. یہ بک جس طرح میں نے ایسے تو نہیں بتایا, کسی اور طریقے سے بتا رہا تھا میں, اور آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانًا, جب اللہ آیات کی جگہ دوسری آیت لے کے آتا ہے, یعنی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت, یعنی جتنی بک میں جس طرح ہے قرآن میں جس طرح, ایسے تو نہیں پڑھا میں نے. آیتیں بدل بدل کے بتایا میں نے, مطلب میں نے جو بتایا تو میں نے مطلب بولا تو میں, لیکن یہ میرے ساتھ اللہ نے کیا. یہ چیز نہیں مانتے لوگ, یہ آپ کو ماننی پڑے گی. یہ میں منوا نہیں رہا, یہ میں سچ بتا رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ. جب اللہ کہہ رہا ہے ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیات, یعنی قرآن ایسا نہیں جیسے یہ آیت بکلیٹ ہے, بکلیٹ جیسی ایسی نہیں جیسے میں بول رہا ہوں اس وقت. تو اس وقت اللہ نے بدلی آیتیں میرے ذہن میں. جب ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیات, اور اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کرنے والا ہے, کیونکہ اس کو اسی بدل دی. تو لوگ کہتے ہیں قالوا انما انت مفتر, وہ لوگ کہتے ہیں یہ تم نے کیا ہے شیخ صاحب. تو اللہ کہتا ہے بل اکثرهم لا یعلمون, بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آیت بدل کے کیسے سمجھاتا ہے. آیات بدل کے اللہ تعالیٰ کیسے سمجھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ کرتا ہے تو آپ بدل سکتے ہیں, ورنہ قرآن جیسا ہے وہ تو ایسا رکھا ہوا ہے. تو ہماری ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں کہہ رہا, ہسٹوریکلی یہ کہا جاتا ہے کہ آیاتیں جو تھیں وہ شان نزول کے مطابق آیتیں آتی تھیں. شان نزول کہتے ہیں ایک خاص ٹاپک کے اوپر آتی تھی. محمد رسول اللہ, وہ یہ ترتیب نہیں ہے, وہ ترتیب دوسری ہوتی تھی جو ایگزسٹ نہیں کر رہی, مگر وہ ایگزسٹ مگر سنیں اس کی ترتیب کے حساب سے اگر ان کے پاس ہے وہ ترتیب, اس ترتیب سے اگر قرآن چھاپ دیں کہ یہ غلط ہے, یہ قرآن نہیں ہے. اسی طرح یہ بکلیٹس کہہ سکتے ہیں آگے پیچھے کر کے جمع شیخ نے کیا ہے, حالانکہ میں نے نہیں کیا بھائی. یہ لگے گا یہی لوگ یہی کہیں گے میں نے کیا ہے, لیکن یہ اللہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تبدیل کرتا ہے آیت کی جگہ آیت. اور کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے میں کیا نازل کر رہا ہوں, تو وہ دوسروں تک وہ سمجھ آ جاتی ہے بات, تاکہ وہ سمجھ جائیں لوگ. تو لوگ کہتے ہیں یہ محمد شیخ نے کر دیا, قالوا انما انت مفتر. تو اللہ کہتا ہے بلکہ اکثر لا یعلم, اکثریت کو یہ بات پتہ ہی نہیں کیسے یہ سمجھاتا اللہ تعالیٰ. تو اس طرح اللہ کا یہ سمجھانے کا طریقہ ہے کہ جب بھی وہ ٹاپک کے اوپر بات ہوتی ہے تو ہر ٹاپک کے اوپر میں نے موجم المفرد سے میں نے نکالی آیتیں کنکورڈنس سے کہ ایک ٹاپک کے اوپر. لیکن اس کو غور کرنا ایسا ہے جیسے وہ آپ نے دیکھا ہو ایک ایسے آتی بال, پیلا نیلا ہرا پتہ نہیں, اور اس کو یوں کرتے رہو پھر یوں کرتے رہو, دیکھا ہوگا آپ نے. اور جب وہ ایک پیلے نیلے سب ایک طرف ہو جاتے ہیں, اسی طرح میں نے آیتیں نکال لیں. اب میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں, اس کی سمجھ دیکھ رہا ہوں, اس کی سمجھ دیکھ رہا ہوں, یہاں دیکھ رہا ہوں, وہاں دیکھ رہا ہوں. جب تک وہ کرتے کرتے جب آیتیں آپس میں جڑ نہیں جائیں گی, یعنی ایک جیسی نہیں ہو جائے گا, آپ بتا نہیں سکتے. اور یہ چیلنج ہے میرے دنیا والوں کو کہ اگر یہ میں کر رہا ہوں تو آپ بھی کر لو. 25-20 سال سے تو اللہ تعالیٰ یہ کرا رہا ہے مجھ سے. تو وہ کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تم کو شک ہے جو ہم اپنے بندے پہ نازل کر رہے ہیں, فاتو بھی, وہی بندہ آگے انڈیویجول, فاتو بھی صورت مثلی, تم بھی ایک صورت کے ساتھ آ جاؤ.
وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو اپنے گواہوں کو اگر تم سچے ہو. پھر کہتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے. تو یہ بات بشر سے کہلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ، رسول کی بات نہیں ہو رہی. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، رسول اور بشر میں فرق سمجھ جائے. رسول آتا ہے بشر کے پاس، روح اللہ کی آتی ہے بشر کے پاس، اس کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے بشر کے پاس، اور وہ انڈرسٹینڈنگ وہ ایگزیکٹلی باہر لے کے آتا ہے تو اس دوسرے کو بھی سمجھ میں آتا ہے. اس کی ویریفیکیشن عربی کر دیتی ہے، عربی کو ویریفائی کر دیتا ہے. وہ جو ایسنس آتی ہے، روح آتی ہے، وہ اس کی کیسے سچ کیسے، وہ عربک جو لکھا ہوا ہے قرآن میں، عربک ٹیکسٹ وہ ویریفائی ہو جاتا ہے. عربی جو عربی مبین نہیں، عربی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ عربی میں لکھا ہوا ہے. تو وہ آدمی کہتے ہیں ہاں یہ عربی میں تو لکھا ہوا ہے، اور وہ اس کو اللہ نے حکم بنایا ہوا ہے. اچھا اب یہ بات سمجھیں یہ کہ اللہ تعالیٰ بدل کے کرتا ہے. تو اب دیکھیں پھر آگے لکھا ہوا ہے کل نزل القدس من ربک بالحق، کہہ دو کہ نازل ہو گئی روح القدس. روح اللہ کی آیت کی اسپرٹ، اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو کہ نازل، اس بشر سے اللہ کہلوا رہا ہے کہ کہو کہ روح القدس نازل بالربک، اپنے تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ. ابھی اسی وقت کی بات ہو رہی ہے. لِثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ ثابت قدم کر دے ایمان والوں کو، وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، تاکہ ثابت قدم ہو جائیں کون؟ ایمان والے، اور مسلمانوں کے لیے وہ ہدایت ہے، بشارت ہے. یعنی یہ چیز بدل بدل کے آیت کے ہم نے جو آیتیں ڈسکس کری ہیں ابھی، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، جب سے ہم بیٹھے ہوئے آگے پیچھے آیتوں سے انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے. تو اللہ جب بدل کے لاتا ہے تو اس کی جب انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کرتا ہے. قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ، وہ کہتے ہیں اس نے خود گڑھا ہے، محمد شیخ نے خود بنایا. تو آگے کہتا ہے کہہ دو ان سے قُلْ نَزَلَ الْقُدُسُ، کہہ دو روح القدس آ گئی. یعنی روح القدس کا مطلب پاک، تقدیس، بالکل پاک روح. جس تقدیس، اس روح کی جو اللہ کی آیت کی روح کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کی بات جو ہے وہ پاک ہے، تقدیس والی ہے، اور امانت دار ہے، آپ اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. اب ایک آدمی ایک بات کہتا ہے تو آدمی کہے یار میں آپ کی بات کا کیسے مان لوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، بھروسہ نہیں کر رہے ہیں نا. لیکن اللہ کی آیت کہتی، اللہ کی آیت کی جو روح ہے اس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، اور وہ پاک ہے، وہ مقدس ہے، وہ اور امانت دار ہے، اس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں. تو یہاں کہہ رہا ہے کہہ دو کہ روح القدس نے نازل کر دیا تیرے رب کے سے حق کے ساتھ، تاکہ تو ثابت قدم کر دے، دوسروں کو یقین بالکل جم جائیں، ثابت ہو جائیں، ہٹے نہیں اس روح سے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اور ہدایت و بشارت ہے مسلمانوں کے لیے. ہاں بتائیں. ہاں آیت کا انہوں نے سوال کیا، آیت کا مکان. اب دیکھیں یہ جو آیت سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ سے لے کے اور سورہ ناس تک قرآن مجید دی ہے. اب میں کہوں سورہ علق 96 سورت ہے، اس کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ اس کی جگہ ہے، مکان ہے. سمجھ گئے آپ؟ قرآن مجید جیسے ہمارے سامنے ہے، اس ہر آیت کا ایک جگہ جو ہے وہ اس کا مکان ہے. تو جب کہتے ہیں قرآن میں آپ دیکھیں سورہ یہ نکالے یہ والی آیت وَإِذَا بَدَّلْنَا، تو یہ آیت آپ وہاں جا گئے، آپ نے کھولا قرآن میں ادھر، تو اس کی میں نے مکان بتائی، جگہ بتائی. اب یہ کہہ رہے ہیں سوال یہی مکان تو بدل جاتا ہے، جیسے یہ اس آیت کے بعد دوسری آیت کہیں اور لکھی ہوئی ہے، تو یہاں سے ہم جب وہاں گئے اور وہاں سے ہم وہاں گئے تو یہ مکان چینج ہو رہا ہے. قرآن میں ایسے نہیں لکھا ہے، ہر آیات کی جگہ جو ہے وہ اس کا مکان ہے، اس کی جگہ، مکان کہتے ہیں جگہ. مکان جو ہے وہ جگہ ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم کو نشان دی جگہ گھر کی، مکان البیت. اسی طرح یہ جو ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مکان، جگہ. لیکن اللہ بدل دیتا ہے جگہ کو اس آیت میں، کہ وہ اب جو آیت جہاں تھی وہاں سے جگہ بدل کے کہیں اور لے گیا، پھر وہاں سے کہیں اور لے گیا. جیسے بکلیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں آگے پیچھے ہوئی آیتیں ہیں، یہ اللہ کرتا ہے. جب جا کے آپ کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جب بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت، وہ بدلتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ، جب ہم جگہ آیت کی جگہ آیت بدلتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کیا نازل کر رہا ہے. تو لوگ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا أَنْتَ مُفْتَرٍ، یہ شیخ صاحب یہاں کی آیت نکال کے وہاں کی آیت، یہ وہ کہتے ہیں یہ اس نے کرا. تو آگے اللہ نے وہی جواب دیا بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ،
اکثر لوگ نہیں جانتے. اور پھر آگے نیکسٹ کنٹینیوٹی میں ہے کل نزل الروح القدس من ربک، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ثابت قدم کر دے جو ایمان لاتے ہیں، وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کے لیے وہ چیز. تو یہ اللہ نے پروسیس بنایا. لیکن کیا وہ اتنا سائنس آدمی مانتا نہیں ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے یہ کنٹینیوٹی قرآن میں پڑھ رہا ہوں میں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، سورہ نحل 16 کی 103. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ عَجْمٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. اب یہ بتائیے آپ دونوں میں سے کون زیادہ اچھا سمجھ رہا تھا؟ بشر کون سی زبان میں بتائے گا؟ جی مطلب جو قوم کی زبان ہے. ہاں جو قوم یا اردو میں بتایا جاتا ہے، جس زبان میں وہ بتا رہا تھا اس کی بے حرمتی کر دیتے. یہ کہہ کے یہ کہہ کے محمد شیخ کا کانسیپٹ ہے. محمد شیخ کے آپ دیکھیں اعتراضات، میں آیتیں کوٹ کر رہا ہوں، محمد شیخ کے اعتراض، تو وہ بے حرمتی کر رہے ہیں اس ترجمے کی، جس سے جو اللہ کہہ رہا ہے روح جو آتی ہے وہ ترجمے میں آئے گی نا، اردو لینگویج میں، قوم کی زبان میں. تو اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم خوب جانتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بشر نے بتایا، یعنی روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں، بشر نے بتا دی. اور ظاہر بات اردو میں بات کی میں نے، تو اس کا ترجمے کی بے حرمتی کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ کا یہ جو ترجمہ جو ہے نا یہ عربی کی وضاحت کر رہا ہے، عربی زبان کی وضاحت کر رہا ہے. یہ جو زبان، جس زبان میں نے بات کیا، یعنی پہلے میں قوم کی زبان میں وضاحت ہو رہی ہے نا، تجھے تیری قوم کی زبان میں آسان کر دیا، قوم کی زبان میں وضاحت کیا، پھر یہ کہ تیری زبان میں وضاحت کی جو پہلے میں نے بتایا. اب یہاں کیا ہوا، یہاں پر جب اس نے کیا تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم خوب جانتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بشر نے بتایا. یہ جو باتیں ہیں یہ بشر کی ہیں، یہ بشر بتا رہا ہے، یہ اللہ کی بات نہیں، بشر کی بات ہے. اور اس ترجمہ جس ترجمے میں بتایا تھا اس کی بے حرمتی کرتے، اس کو کہہ کے یہ تو اردو میں، جبکہ اللہ کا یہ جو اس نے اردو میں جو بتایا گیا ہے یہی عربی زبان کی وضاحت کر رہا ہے. کیونکہ جب آپ جا کے بات کریں گے اس کی، اگر آپ بات سمجھ جائیں گے تو آپ جب کہیں گے کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، اور جو آیت ترجمہ میرا کوٹ کریں تو وہ کہے گا یار یہ وہ کہیں گے آپ کو شیخ صاحب پڑھا رہے ہیں، شیخ صاحب پہ رکھ دیں. ہاں ہم وہ کہیں گے یہ ترجمہ کس کا ہے؟ یہ ترجمہ یہ شیخ صاحب کا ہے نا، یہ کوئی قرآن تھوڑی ہے، یہ ہے قرآن. اور یہ انہیں پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ روح نہیں ہے. کیوں روح تو قوم کی اللہ نے زبان کو بیریئر ہٹا دیا نا، اللہ نے آپ کی زبان میں آسان کرا ہے، اور اس کا پروف یہ کرا کہ اس کو عربی کے حکم کے ساتھ جج کریں، آپ عربی کی آیت کے ساتھ جج کریں اور اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. عجمی اللہ نے ایسا ورڈ استعمال کیا، میں بتاتا ہوں عجمی کا مطلب ہوتا ہے نان عربک، یعنی مطلب نہیں ہے اینی لینگویج. اگر وہ اللہ اردو لکھ دیتا یا انگلش لکھ دیتا تو ہو جاتا نا، تو اینی لینگویج دین عربک، ادر دین عربک. اب دیکھیے ایک اور آیت ہے اسی کے نیچے میں لکھی، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اب اللہ کہتا ہے اگر ہم اس قرآن کو بناتے عجمی میں، نان عربی میں، عربی کے علاوہ، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، تو وہ ضرور کہہ کہ اس آیت کی تفصیل کہاں ہے. اب اللہ کہتا ہے عجمی و عربی، کیا عجمی اور عربی؟ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہہ دو جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے، فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان کے اوپر اندھا پن ہے. اولئک ینادون من مکان بعید، اور ان کو دور سے پکارا جاتا ہے. اب اس آیت میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عجمی عربی کو برابر کیا ہوا ہے. کیسے کہہ رہا ہے؟ نہیں، مگر پہلے ہی بتا رہا ہے کہ ایک چیز اسے بتا دی کہ قرآن عربی میں کیوں بنایا اس نے. عربی زبان قرآن اس لیے بنایا نہیں کہ عربی زبان جو ہے وہ عربوں کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. ہاں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک آیت نہیں، یا اہل عرب، یا ایھا الناس، اے انسان، یا بنی آدم، اے بنی آدم، یا بنی اسرائیل،
اے بنی اسرائیل، یا الکتاب، اہل کتاب، جتنے بھی اللہ نے ایڈریسز کے یا ایھا الذین آمنو، وہ انسان کے لیے ایڈریس کیے. اس میں ایک جگہ بھی نہیں کہا یا اہل العرب. عربیوں سے اللہ نے ایڈریس نہیں کیا ہوا، مخاطب انسان کو کیا ہوا ہے، پوری دنیا کا انسان، اور انڈرسٹینڈنگ بھی اس زبان قوم کی زبان میں دے رہا ہے، اور عربی کو ویریفائی کروا رہا ہے، ویریفائی عربی کو کروایا جا رہا ہے. تو یہاں بتاتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے عربی زبان کے علاوہ اگر اللہ عجمی بناتا قرآن کو، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لولا فصلت آیاتو، کہاں ہے آیت کی تفصیل، آیت کی ڈیٹیل کہاں ہے؟ تو آیات کی جو ڈیٹیل ہے، تفصیل جو ہے، لولا فصلت آیاتو جو ہے نا، وہ ڈیٹیل کا آیت کی تفصیل کا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عربی جو ہے بہت ڈیٹیل لینگویج کیسے ہے. آیات کی ڈیٹیل عربی زبان مفصل لینگویج ہے. عربی جو ہے مفصل لینگویج ہے. تو وہ کیسے ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. باقی جتنی لینگویج ہیں دنیا میں وہ مطلب ایک بات کہنے کی اس کو بہت سارے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں. عربی کے اندر بہت کچھ کم کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں. دیکھیں میں بتاتا ہوں. انگلش کا آئی کون جانتا ہے؟ آئی، انگلش کا آئی، ہاں میں تو، مگر آئی کیا ہے؟ ون لیٹر ہے. اردو میں ہے کوئی ایک لیٹر؟ سوچو کہ اردو میں ہے. اچھا اب سنیے، اب کیا ہے کہ قرآن میں دیکھیں، قرآن میں مقطعات لیٹرز ہیں. مقطعات دیکھیں نا، الف لام میم را یا سین قاف کاف ہا یا سین صاد نون صاد یاسین، دو لیٹر. ایک لیٹر کیا ہے؟ قاف. قاف نون ایک لیٹر ہے نا، قاف نون ایک اور لیٹر ہے. صاد ایک لیٹر ہے. سورہ صاد ایک لیٹر ہے نا، صاد. تو جب بھی کوئی لینگویج سکھائی جاتی ہے تو اس کے الفابیٹ سکھائے جاتے ہیں پہلے، الف با تا ثا جیم اے بی آ با سا ڈا. تو بہرحال یہ جو لیٹرز ہیں، یہ اردو میں کیا کہہ گے لیٹرز کو، حرف جو ہوتے ہیں ان کو جوڑ کے ایک لفظ بنایا جاتا ہے. اب آپ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ بتا رہا ہوں، یہ یاد رکھیں کہ قرآن واحد لینگویج ہے جو ایک لیٹر جو ہوتا ہے ایک ورڈ ہوتا ہے. کیا کہا میں نے؟ ایک لیٹر. اب جیسے لیٹر جو ہے نون لیٹر ہے نا، اگر یہ نون پہلے لگ جائے گا نا، نون 4-5 جگہ لگے گا لفظ کے اندر، 5-6 جگہ، تو اس کے معنی چینج ہوتے رہیں گے. نون کے لیٹر ہے کہ یہ نون. اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. بسم اللہ، تو با جو ہے، با لیٹر ہے، اس کے معنی پتہ کیا ہیں؟ ساتھ اللہ کے ساتھ. با تو لیٹر ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ با ایک لیٹر ہے، ایک اردو میں کیا ایک حرف ہے. نہیں ایک سیکنڈ سمجھ، با کو پہلے سمجھا. عربی کا با جو ہے وہ ایک لیٹر ہے. اب وہ لگا اسم ایک ورڈ ہے. اسم کے ساتھ جب با ہم نے لگایا، صرف با، تو یہ ہے کہ نام کے ساتھ. لیکن جب اردو میں لکھے ہیں تو سین الف تے ہے ساتھ، لیکن یہ با لگا ہوا ہے. تو کون سا مفصل ہو گیا؟ با ایک لیٹر ہے، وہاں اتصال آ گیا. انگریزی میں با کو لکھے WITH وتھ، تو 4 ورڈ بنے، یا ایک لیٹر لگا ہوا ہے. ایسے قرآن میں بے انتہا لیٹرز ہیں. کاف جیسے تجھ پہ نازل کیا، ابھی میں نے پڑھا کا یسألونکا، کا مطلب تو، انگلش تو کا مطلب تم، تو تے واو تو، تے میم تم، وائی او یو. تو وہ وہاں ورڈز بنتے جا رہے ہیں، یہاں ایک لیٹر چلتا جا رہا ہے. تو قرآن مجید اتنا لیٹرز ہیں، اتنے سارے لیٹرز ہیں جس کے بہت سارے آگے کا لگ گیا تو کچھ اور معنی. کا پہلے کمثل آدم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم. تو کا کے پیچھے وہاں جیسے کیا ہو گیا وہ. تو لیٹر آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں قرآن مجید میں، اور اتنا وہ پھیلاتا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ عربی جو ہے یہ مفصل ہے.
ہم لیٹر ایک لگاتے، ایک ہی لیٹر کو آگے پیچھے کر دیتے، اس کے معنی بہت سارے بن جاتے. یہ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اور بڑی میتھمیٹک ہے. دوسری ہمیں الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں. جیسے کا مثل کا مطلب جیسے کہ، کا صرف مطلب ہے جیسے کہ، یہ سین یہ کہ جیسے کہ. کتنا سارا ہو گیا؟ وہاں جیسے کہ وہاں کاف لگا خالی، لیٹر ایک ہو گیا. تو یہ مفصل ہو گیا. عربی چھوٹا ہے، وہ دوسرے لینگویج، دوسری لینگویج میں بڑا تو پھیلی ہوئی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں عربک جب ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں عربی کا، تو اتنی سی عربی لکھی ہو، اتنا سارا ٹرانسلیشن لکھا ہوتا ہے لوگوں نے. وہ اس لیے پریسائز. اور عربی قرآن جو ہے یعنی الف بھی یوز ہوتا ہے. یعنی کہ میں وہ لیٹر بتاؤں جس کے معنی ہے الف زبر آ کے معنی ہوتا ہے کیا. الف لکھا آپ نے، اس کے اوپر میں اگر ایسے ایسے لگا دوں نا زبر، تو اس کے معنی انگلش میں ہو جائے گا واٹ، کیا. عجمی و عربی، کیا عجمی اور عربی، یہ لکھا عربی میں. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ عجمی و عربی. یہ لیٹر ہے خالی. اس کے معنی اردو میں کیا، کہ کاف یہ الف کیا، انگلش ہے واٹ، WHAT واٹ. لیکن یہاں ایک لیٹر لکھا ہوا ہے آپ لولا. ہاں لا کا مطلب نہیں ہے، لیکن یہاں پر لولا جڑا ہوا ہے. یہ الگ سے لا نہیں ہے. یہ ویسے لا کے معنی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی لام الف ہے، لام بھی اور الف بھی ہے. میں تو ایک ہی لیٹر کی بات کر رہا ہوں میں. آپ سمجھیں؟ شورہ 42 کی 51. وما کان لبشر ان یکلم اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں بشر ہے، بشر آپ بھی ہیں، بشر سمجھتے ہیں نا، میں آپ سب ہم سب بشر ہیں. بشر سے اللہ کلام نہیں کرتا، بشر سے اللہ کلام نہیں کرتا سوائے 3 طریقے کے. یہ تینوں طریقے یہاں لکھے ہیں. الا وحیاً، بشر سے اللہ کلام کیسے کر رہا ہے؟ وحی کے ذریعے. او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے کر رہا ہے. او یرسل رسولا، رسول کو بھیجتا ہے. او یرسل رسولا، اور رسول یرسل کہتے ہیں بھیجتا ہے، رسول کو بھیجے ہوئے کو بھیجتا ہے. یعنی ایک دفعہ نہیں بھیجتا، بھیجے ہوئے کو بھیجتا ہے. پھر وہ رسول آن کے فیوحی باذنہ ما یشاء، وہ رسول آن کے وہی کرتا ہے اس کی اجازت سے جو اللہ چاہتا ہے. بشر کے پاس رسول آ رہا ہے. انہ علی حکیم، بے شک وہ اعلیٰ اور حکمت والا ہے. تو اب یہاں پر جو ہمارا لیکچر شروع سے میں لے کے چلا تھا، اب ہم یہاں دیکھتے جو بات میں کہہ رہا تھا کہ بشر کے پاس رسول آتا ہے. تو رسول یہاں لکھا ہوا ہے 3 طریقے سے بات کرنے کا طریقے. میں پھر دوبارہ بتاتا ہوں، وما کان لبشرین، اور بشر کے لیے نہیں ان یکلم اللہ، یہ کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا واحیا، وحی کے ذریعے. ایک طریقہ موڈ ہے. او من وراء حجاب، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پردہ. یہ حضرت مریم نے پردہ کیا تھا اپنے اہل خانہ کے علاوہ. انہوں نے یعنی زکریا علیہ السلام پیغمبر، اور جناب ان کی عمران، آل عمران کو ہمیں اللہ کہہ رہا ہے فالو کرو، وہ ان کی بیوی نیکوکار. پھر موسیٰ علیہ السلام پیغمبر، ہارون پیغمبر، ان کی بہن تھی مریم. تو انہوں نے ان سب کو علاوہ حجاب کیا. تو ہمیں بھی یاد رکھیں، ہم سب سن لیں، بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. ہم جب تک لوگوں کی سنتے رہیں گے، ہم اللہ کلام نہیں سمجھ سکتے. لوگوں کی سننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی بات کرے تو میں سنوں نہیں. سن لیں، ایک بات کسی نے کہی مگر اس کو بالکل ردی سمجھیں. ویسٹ پیپر باسکٹ نہیں ہوتا، اس پہ ڈال دیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا اللہ کے آگے، تو وہ بیکار ہو جائے گا. تو سنیے، 3 طریقے سے اللہ کلام کر رہا ہے. 3 طریقے سے بتایا نا. اب اس میں ایک تو ہو گیا پردہ.
تو پردہ یہ ہے کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ پردہ، یہ پردہ فزیکل پردہ تو اپنی جگہ ہے، مگر ایک ایسا پردہ بنایا اپنے ذہن میں جو اللہ کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، جب تو پڑھتا ہے قرآن ان کے اور تیرے درمیان ہم حجاب پردہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب جو ہے، آپ حجاب کیا کریں، جب بھی یاد رکھیں کوئی آدمی باہر آپ ملیں کسی کوئی بھی، جیسا آپ نے کہا تھا کوئی بھی بات کوئی کہے آپ سے تو فوراً سنیں اور اس کو سائڈ پہ کر دیں، وہاں سے نکال کے مجھے نہ بتائیں، ڈالتے رہیں گے زندگی بھر، آیت نکالتے رہیں منہ حلق میں سے دماغ میں، کیونکہ ہوتا کہ جو بھی آپ پڑھیں گے، جو بھی اخبار پڑھیں گے، جو بھی چیز پڑھیں گے وہی بولیں گے آپ۔ میں نے حدیثیں نہیں پڑھی، بتاؤں کیوں نہیں پڑھی؟ تھوڑی سی پڑھی، ایک دم میں گھبرا گیا، میں نے کہا یہ کیا پڑھ لیا میں نے۔ اب میں وہی چیز اگر میں بیان کروں یہاں پر، جبکہ میرا بلیف نہیں ہے، تو وہ میں نے ایجوکیٹ کر دی، ان کے دل میں ڈال دی، ان سب کے دماغ میں، انہوں نے اور جگہ بدل، تو وہ پرچار شروع ہو گیا۔ تو ہر بات کو غلط کیا ہوا ہے۔ 3 طریقے ہو گئے، یہ تمہیں سمجھ میں آ گئے۔ تو حجاب بہت امپورٹنٹ ہے۔ حجاب یہ ہے کہ ہر بات جو آدمی کو بول رہا ہے اس کو امپورٹنس نہیں دیں، آپ اس کو آپ نہ مانیں، قرآن میں اگر جب تک نہ ہو تو وہ حجاب رکھیں تو اللہ کا کلام ہے۔ اور تیسرا او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، اور اسی طرح رسول بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، جو ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں، رسول آن کے وحی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ رسول جو رسول آن کے وحی کر رہا ہے وہ پھر بشر کو کر رہا ہے، بشر کی بات ہو رہی ہے، اوپر بشر لکھا ہوا ہے، بشر کے پاس رسول آ رہا ہے۔ وما کان لبشر، یہ رسول نہیں لکھا ہوا یہاں پر، بشر لکھا، بشر جو ہے اس کے پاس، اس سے اللہ کلام کر رہا ہے وحی کے ذریعے، اس سے کلام کر رہا ہے پردے کے پیچھے سے، اور ایک رسول کو بھیجتا ہے جو آن کے وحی کرتا ہے اس کی جو چاہتا ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ رسول جو آتا ہے قوم کی زبان کے وہ آن کے وحی کرتا ہے قوم کی زبان میں، اور اس بشر کی قوم کی زبان میں کرتا ہے، پھر بشر جو ہے وہ اس قوم کی زبان میں بات کرے گا۔ قوم کی زبان اس وقت اردو ہے تو اردو کہہ سکتے ہیں آپ، یہ کسی زبان میں، کچھ انگریزی میں اگر یا کسی اور زبان میں، ہندی میں ہو، لینگویج پہ کوئی پابند نہیں، کیونکہ لینگویج اللہ کہہ رہا ہے ہماری صحیح لینگویج وہ ہے، لیکن اس کا پروف یہ کہ اللہ کی طرف سے کب کہیں گے، تو وہ جو بولے گا وہ شخص وہ عربی کو ویریفائی کر دے گا، وہ جو قوم کی زبان میں وضاحت کرے گا وہ پروف کیسے کہ اللہ کی طرف سے وہ عربی لینگویج کو ویریفائی کر دے گا، عربی لینگویج ویریفائڈ ہو جائے گی، پرفیکٹ صحیح ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آگے پڑھ رہا ہوں، ان 3 طریقے سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف وحی کی روح کو ہمارے امر سے، اسی طرح بشر کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے روح کو وحی کی تیری طرف ہمارے امر سے، جو کہتا ہے نا اب تو روح کو پڑھا تھا نا، یا سلونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے اسی طرح ہم نے تیری طرف بشر کی طرف وحی کی۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے اسی طرح وحی کی تیری طرف، روح کو ہمارے امر سے، بشر کی طرف اللہ نے وحی کر دی روح کو ہمارے امر سے۔ تو پھر کہتا ہے ما کنت تدری ما الکتاب والایمان، تمہارے کو ادراک ہی نہیں تھا کتاب کیا اور ایمان کیا ہے، یعنی کوئی بھی بشر جب تک اللہ تعالیٰ اس کو وحی نہیں کر دے گا ہماری لینگویج میں تو ہمیں کتاب ایمان نہیں پتہ چلے گا۔ کتاب ایمان جب پتہ چلے گا جب اس کی روح آئے گی ہمارے پاس۔ تو کہہ رہے ہیں وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور پھر اس روح کو ہم نے بنا دیا روشنی، نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو یہ جو بشر ہے جس کے پاس روح آ گئی وہ ہو گیا کا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ صراط مستقیم طرف ہدایت دے رہا ہے۔ یعنی وہ بشر جس کے پاس روح آئی، وہ جو روح اس کی طرف آئی اس کی قوم کی زبان میں، اس قوم کی زبان میں جو اس نے وضاحت کی وہ عربی کو ویریفائی ہو جاتی ہے۔ جب عربی ویریفائی ہو جاتی ہے تو وہ روشنی بن جاتی ہے، اور جس بندوں کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دینا وہ ذریعہ بنا دیتا ہے۔ بندے جو سمجھ رہے ہیں اس بشر کے تو سمجھ رہے ہیں، اس آیت میں لکھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے نا، دیکھیے بڑی امپورٹنٹ، دیکھ لیے ایک سنگولر چلے گا۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ کا مطلب اسی طرح، اوحینا ہم نے وحی کی، اللہ کہہ رہا ہم نے وحی کی الیک تیری طرف، اس بشر کی طرف وحی کی، روح کو
اس کی انڈرسٹینڈنگ اسپرٹ کو، انڈرسٹینڈنگ کو، ایسنس کو، سمجھ کو ہمارے آرڈر سے اس بشر کی طرف. ما کنتا، اور تو جو تھا ادراک نہیں رکھتا تھا، تدری کا مطلب ادراک نہیں رکھتا تھا. مل کتاب، کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، تجھے نہیں پتا تھا کتاب اور ایمان. لیکن جعلناہ نورن، اب ہم نے اس روح کو بنا دیا روشنی. اب اس روشنی سے نہدی، ہم ہدایت کرتے ہیں بھی من نشاء، اپنے بندوں میں سے. اب یہ اتنے بیٹھے ہوئے ان میں سے جس کو اللہ چاہے گا ہدایت دے دے گا. وہ روح کا آپ نے مجھ سے سنا، سمجھ، جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت سمجھ دے دے گا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک تو وہ بشر جس کے اندر روح ہوگی وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر رہا ہے. آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ اب یہ بات، یہ یہاں پر ہم نے روح کا، میں یہاں اب لیکچر تھوڑا ختم کر رہا ہوں، ویسے تو اور بھی آئے تھے. یہ بتانے کے لیے میں ریوائز کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے بات کیا ہوئی. روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی اسپرٹ ہے، ایسنس ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. کتاب تو رکھی ہوئی ہے، عربی میں لکھی ہوئی ہے. اب ہمیں عربی آتی نہیں، لوگ کہتے ہیں آپ عربی کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے. نہیں کہتے. وہ عربی کے بغیر نہیں، وہ اردو زبان میں یا انگلش زبان میں روح آتی ہے. وہ اللہ قوم کی زبان میں ایسنس کو بھیجتا ہے، روح کو. ہر زبانے میں روح جو آئی ہے وہ اس قوم کی زبان میں. اب میں مثال دوں، اگر آپ دیکھیں، اگر عام لائف میں کالج میں، اسکول میں داخلے لیتا ہوں تو کوئی بھی ڈاکٹری پڑھوں، میڈیکل پڑھوں، دنیا کی کوئی سبجیکٹ پڑھوں، انگلش میں پڑھایا آپ کو. یہاں پاکستان میں کیا ہے، انگلش میڈیم بھی ہے نا، ایک اردو میڈیم ہے. تو انگلش میں اردو میں سمجھ رہے ہیں لیکن اپنی زبان میں ٹرانسفر ہو رہی ہے روح میں. ٹرانسفر روح جو ہوتی ہے ہمیشہ لینگویج آف دا، جو اس کی اصل لینگویج میں ٹرانسفر کرتا ہے اللہ. جب وہ سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر وہ عربی کو ویریفائی کر دیتا ہے، تو یہ آپ اللہ کی طرف سے. اور اللہ اگر عربی ویریفائی نہیں ہو رہی ہے تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو اردو میں بولے گا آدمی، انگریزی بولے گا، جب چیک کرے گا عربی میں تو عربی میں وہی لکھا ہوگا جو اس کی اسپرٹ ہے نا. تو لوگ بے حرمتی کر دیتے ہیں ترجمے کی، تو اللہ کہتا ہے وہی عربی کی کلیریفائی کر رہی ہے وہ، تو اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے آپ. السلام علیکم شیخ صاحب. ہاں واحد صاحب، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں بالکل خیریت سے. کوشچن یہ ہے کہ جو بی بی مریم کے پاس روح المقدس آئے تو وہ ان دا فارم آف مطلب انسان، بشر کے فارم میں آئے، تو وہ کیسے روح جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے بشر کے اس میں؟ یہ کوشچن تھا. ابھی آپ کے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے؟ بشر بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے. تو اس کے اندر سے جب میں آیت کوٹ کروں تو وہ کون ہے؟ میں جب آیت کوٹ کروں گا تو کون لگوں گا آپ کو؟ آیتیں جب آپ کوٹ رہے تو رسول ہوا. چینج ہو گیا؟ ہاں چینج ہو گیا. ایسے ہو گیا ہوگا. اچھا، ہاں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے روح ہر ہم وہاں انسان کے موجود تھوڑے اندر تھے، ڈالا. ہم وہاں موجود تھوڑے تھے. کیا ہوا؟ فتمثل بشر سویا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ روح جب ہم نے بھیجی تو وہ ایگزامپل کے طور پہ بشر تھا. تو یہ سمجھیے بشر اور رسول، بشر تو ہوگا لیکن اس کے اندر جب روح آتی ہے تو آپ سمجھ جاتی ہے اللہ کا کلام ہے، رسول کا قول ہے. اور جب آدمی خود اپنی بات کر رہا ہوتا ہے، یہ سمجھا رہا ہوتا ہے، اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی اسپرٹ ہوتی ہے. تو انسان کی اسپرٹ اور اللہ کی روح کی اسپرٹ میں بڑا فرق ہے. تو جب وہاں مریم کے پاس اللہ نے روح بھیجی تو وہ بشر کے ایگزامپل کے طور پہ تھی تاکہ وہ گھبرا نہ جائیں، اور پھر بھی گھبرا گئی وہ. اور یہاں پر بھی ہر وہ آدمی عورت بس گھبرا جاتا ہے جب وہ فرسٹ ٹائم کوئی آیت کی اسپرٹ سنتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات ہم نے سن لی، ہم نے تو آج تک ایسی بات سنی نہیں پہلے. تو وہ ہوتا ہے، لیکن آہستہ 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 اس کی روح اللہ تعالیٰ سے وہ بھی کہتی کہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اگر تو تقویٰ رکھتا ہے. تو میرا جواب آپ کو میں دے دیا کہ وہ وہاں پر ڈیفائن یہ ہے کہ ایگزامپل آف اے ہیومن بینگ. اسی طرح آدمی اس کے وہ جب آیت کوٹ کرے گا تو وہ قول رسول ہو جائے گا، جب انسان بات کرے تو بشر ہے وہ. تو وہ اب آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ دا ڈفرینس بٹوین ون ہیومن بینگ اینڈ اے میسنجر. میسنجر از قول رسول. تو قرآن مجید میں ایک آیت ہے نا کہ وہ تدبر نہیں کرتے قول پر،
تدبر نہیں کرتے قول پر, اور کیا ان کے پاس ایسی باتیں جو ان کے آباء و اجداد کے پاس سے آئی. اور پھر آگے لکھتا ہے اللہ تعالیٰ, کیا اپنے رسول کو پہچانتے نہیں ہیں؟ وہ اپنے رسول کو پہچانتے نہیں ہیں قول سے. قول جو ہے, قول رسول جو ہے, قول رسول از آئیڈینٹیفیکیشن فرام دا قرآن. یہ جو لکھا ہوا ہے, اس کی جو قول ہے, یہ رسول کا قول ہے. تو وہ جو روح القدس اور روح الامین ان کے پاس آئی تھی مریم کے پاس, وہ ایگزامپل آف اے بشر. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں لکھا ہے ایگزامپل آف بشر, اور انہوں نے آن کے بات کی. تو اب آپ یہ میں بتائیں تو ڈفرینس یہ چلتا رہے گا کہ جیسے میں آپ کے سامنے دونوں طرح, یا آپ خود آیتیں کوٹ کریں گی تو بھی آپ دو چیزیں بول رہی ہیں, ایک اللہ کا کلام بول رہی ہے, قول رسول بول رہی ہیں, اور ایک خود بول رہی ہیں. تو دونوں ہم لوگ دو ڈسٹنگوش رکھتے ہیں پرسنالٹیز. ہم جب قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں تو وہ قول رسول ہوتا ہے, اور جب ہم اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری بات ہوتی ہے, اور وہ اللہ کلام ہے جو رسول کا قول ہے. تو اب جب وہ مریم روح الامین روح القدس وہاں پہنچے تو فارسلنا الیہا روحنا, ہم نے بھیجا روح کو, فارسلنا الیہا روحنا, ان کی طرف روح کو, فتمثل بشر سویہ, وہ ایگزامپل آف اے بشر تھا تاکہ وہ اس سے ایزی فیل کریں. ہاں دوسرا کوشچن کریں. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آدم کو بنایا تو اپنی روح اس میں بھی ڈالی, اور ہر بچے کے اندر روح ڈالتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. تو وہ انڈرسٹینڈنگ کون سی ہے؟ نہیں, روح تو پوری اس کتاب کی ڈال دی, ابھی بھی ڈلی ہے اس کتاب کے اندر روح. ورڈز بغیر روح کے نہیں ہیں, یہ ورڈز روح کے ساتھ ہیں, لیکن وہی اور یا اس کے اندر انسپریشن نہیں ہو رہی. روح کو وہی نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ. روح تو آج بچے پیٹ میں تو نہیں لکھا ہوا. سنیں, بیسیکلی روح جو ہے وہ اللہ نے آدم کے اندر ڈالی, اور روح اس کتاب کی اسپرٹ ہے, ایسنس ہے, اس کتاب کی ایسنس اور اسپرٹ ہے, سمجھ. مگر وہ جب تک وہ کہہ رہا ہے, جیسے کہ اللہ کہہ رہا ہے جب روح کو وہی نہیں کرتا, سورہ شورہ کی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانُ, تو کیا جانے کتاب ہے ایمان, جب تک روح کو وہی نہیں کیا. اب وہ آدم لے کے بیٹھے ہوئے روح کو, یا میں لے کے بیٹھا ہوں کتاب کو, مگر روح وہی نہیں ہو رہی. حافظ قرآن لے کے بیٹھے ہوئے پورے کتاب گدھے کی طرح, مگر کوئی روح وہی نہیں ہو رہی. تو وہی جب ہوتی ہے روح کی, تب اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا, اور پھر ہم نے اس کو بنا دیا نور اور روشنی. نَهْدِي مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. تو جب وہی کرتا اللہ تعالیٰ روح کو تیری طرف, تو پھر وہ روشنی بنتی ہے, ہدایت بنتی ہے, سب. اب وہ آدم کے اندر اللہ نے روح ہوگی, وہی روح ہے, یہ وہی روح ہے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی کیا؟ وہاں قرآن میں نہیں لکھا ہوا, لیکن اللہ نے ان کو کلمات سکھائے, وہ اس کی روح آئی. پھر اللہ تعالیٰ نے معافی منگوائی, وہ روح آئی. تو ان کے پاس تو روح آئی, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ٹوٹل اس کتاب کی روح جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. اس کا علم قلیل دے رکھا ہے لوگوں کو, اور وہ آپ کا سوال لکھا ہوا ہے وہ صحیح لکھا ہوا, صحیح ہے کہ وہ یہی کتاب ہے, لیکن اس کتاب کی جو روح ہے, ٹوٹل کتاب کی روح, وہ ایگزسٹ کر رہی ہے ہر ایک کے پاس. لیکن جب اس کو وضاحت کی جاتی ہے, آیات کی روح جب بتائی جاتی ہے, اس کے بعد وہ انکار کرتا ہے, یہ ایمان لاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ پوری ٹیم کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. اچھا سر, کوشچن ہے کہ آپ کی یہ سورہ شورا آیت ہے 51, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. اس میں آپ نے لکھا ہے کہ اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا, تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے کلام کیسے کیا تھا؟ نہیں, بشر سے کرتا ہے کلام تین طریقے سے. یہاں جو لکھا ہوا ہے کہ بشر سے کلام کرنے کے تین طریقے لکھے ہوئے ہیں. اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کس طریقے سے کلام کیا. انہی طریقوں سے آپ پوچھ رہے ہیں کون سے والے طریقے سے کیا.
وہی کے ذریعے کرتا ہے، جی جی پردے کے پیچھے سے کرتا ہے. تو پردے کے پیچھے سے کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ وہی کر کے کرا. تکلیمہ کلام کیا اللہ کہہ رہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. آپ کوئی اور طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کے ساتھ اس 3 کے علاوہ؟ میں نہیں کیا. سوال کیا ہے ان کا؟ اس میں لکھا تھا انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ آگ جلی ہوئی تھی ایک جگہ پہ، تو وہاں سے نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان 3 طریقے سے اللہ نے کلام کیا نا. اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایجپٹ کے ان میں سے اندر، کون سے طریقے سے بیسیکلی؟ جی 3 میں وہی سمجھ لیں، ڈائریکٹ فرسٹ پرسن سپیچ میں اللہ نے ان سے کہا کہ انہوں نے اللہ سے کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. یہ ڈائریکٹ معاملہ ہو رہا ہے ان کا. آپ سمجھیں، فرسٹ پرسن سپیچ میں وہی کے ذریعے ڈائریکٹ اللہ ان سے کلام کر رہا ہے. اور ایک ہوتا ہے سیکنڈ پرسن میں بھی ہے، جیسے قالو یا قل کر کے. ایک آیت میں بقرہ کی کھولتا ہوں، آپ کھولیے بقرہ کی آیت ہے، وہ دیکھیے، وہ طریقہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا. بقرہ 2 سورت ہے، اس کی 67 آیت ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اب دیکھیے یہاں پر لکھا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، اللہ حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے کو حلال کر دو، حلال کر دو یا ذبح کر دو. قالوا اتتخذون ہزوا، انہوں نے کہا تم ہم مذاق کر رہا ہوں ہم سے. قالوا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، انہوں نے کہا کہ میں کوئی جاہلوں میں سے تھوڑی ہوں. انہوں نے جب کہا گائے کو حلال کر دو تو وہاں سارے ہندو بیٹھے ہوئے تھے. ہندو نے کہا مذاق کر رہا ہے، گائے کو حلال کر دے. گائے کو حلال کرنے کو کہہ رہا ہو بھائی، کیا کہہ رہا ہو؟ تو آگے لکھا ہے قالوا، اب دیکھیے یہ سننے والی بات ہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. تو لوگوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو تیرے رب کیا بیان کرے گا، وہ کیسی ہونی چاہیے. اب یہ جو اس کا جواب ہے وہ آپ پڑھیں اور مجھے بتائیں اردو میں کیا لکھا ہے وہاں. قال انا یقولوا انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں کہ گائے کیسی ہے. کہا میں فرماتا ہوں کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ اوسر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں. نہیں تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے. نہیں، انہوں نے کیا کیا، اس کا معنی پڑھیں، قال انہ یقول، کہا بے شک وہ یہ کہتا ہے، یعنی اللہ یہ کہتا ہے، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، یعنی باقاعدہ موسیٰ صاحب ریفر کر رہے ہیں، وہ یہ کہتا ہے. یہ آپ کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا گیا، یہ لکھا ہوا ہے سر. ہاں. تو اب آپ دیکھیے یہاں پر وہ ہیں سوال وہ کرتے ایک جا گائے رہے ہے، ہیں، سنیے نہ میری بوڑھی بات، نہ اوسر. وہ یہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے. جی ہاں، وہ لوگ سوال کر رہے ہیں اور اسی لمحے موسیٰ السلام جواب کیسے دے رہے ہیں کہ وہ اللہ یہ کہتا ہے. یہ پورے قرآن مجید میں یہ واحد جگہ ہے جہاں پر جیسے وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا وہ یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایسی ہونی چاہیے. پھر وہ سوال کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے. ایسا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ لوگ موسیٰ سوال کر رہے ہیں اور موسیٰ السلام وہی بتا رہے ہیں، وہ یہ کہتا ہے، جواب دے رہے ہیں. دیکھیے ہر جگہ میں آئے گا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہا بے شک وہ یہ کہتا ہے، یعنی کون؟ اللہ. پھر نیچے انہوں نے جب دوبارہ پوچھا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو پھر انہوں نے کہا قال انہ یقول. یہ جو قال انہ یقول 2-3 جگہ جا کے دیکھیے، ان تینوں میں قال انہ یقول کا مقصد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے. قال کہا موسیٰ نے کہ وہ یعنی وہ اللہ یہ کہتا ہے. پوچھا ان سے جا رہا ہے اور وہ ریفر کر رہا ہے اللہ کو. یہ پورے قرآن میں یہ واحد جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ موسیٰ السلام سے کلام کر کے لوگوں سے بات کروائی. لوگ موسیٰ السلام سے بات کر رہے ہیں، وہ اسی وقت اللہ کا جواب. یعنی آپ فرض کریں مجھ سے ابھی پوچھیں اور میں کہوں ایسا ہوا نہیں، میں بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اور پھر وہ اللہ یہ کہتا ہے.
ہاں میں آیت جیسے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں تم یہ کہہ دو، وہ پوچھتے ہیں تم یہ کہہ دو. یہاں پر یہ کہ وہ اس سے پوچھتے ہیں تو وہ پھر ریفر کر رہا ہے اللہ یہ کہتا ہے، ایسی اللہ نے اسی وقت کہا ان سے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ہاں. ویری مچ. اور تیسرا سوال کیا ہے؟ یہ وحی اور ریویلیشن، وحی اور نزلنا، اس میں ڈفرینشیشن کس طرح سے لوگوں کو پتہ چلے گا؟ اچھا وہی جو ورڈ عربی میں ہے اس کے مطلب ہوتا ہے انسپریشن، اور نازل کے معنی ہوتے ہیں، نازل کے معنی ریویلیشن. اور ریویلیشن ایسی چیز ہے جیسے اس ہال سے باہر ہم سب باہر بیٹھے ہوئے ہوں اور ہم سب میں سے کوئی اس ہال میں نہیں آیا تو ہمیں پتہ نہیں کیا یہ ہال کیسا ہے. اب جیسے آپ وہاں بیٹھی ہیں، مجھے تو معلوم نہیں آپ کہاں بیٹھی ہیں، وہاں کا کیا ماحول ہے، اور پیٹ وہاں کتنے سارے لوگ بیٹھے یہ بھی مجھے نہیں نظر آ رہے. اب میں عزیم کر لوں 50 عورتیں اور 50 آدمی بیٹھے ہوئے، ایسی بول دوں میں پتہ نہیں کتنی ساری باتیں سنا دوں. تو یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں ایک کیا ساری کر رہا ہوں یا کنجیکچر کر رہا ہوں آپ جہاں بیٹھی ہوئی ہیں تو، اور میں پھر بولوں کہ یہ میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں. تو یہ میں نے کنجیکچر ہے میرا. تو ہمارے معاشرے میں اللہ کے کلام پہ لوگ کنجیکشن کرتے ہیں. لیکن فرض کریے جیسے آپ تو یہاں آئے ہوئی ہیں اور آپ نے یہاں کا ماحول بھی دیکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے میں کہاں ہوں، کہاں پر ہوں، یہاں پر کیسے بیٹھے ہوں، سب آئیڈیا ہے. تو آپ کو یہاں کی نزول ہوا ہوا ہے اس جگہ کا، آپ کو اس جگہ کا پتہ ہے، نازل ہوئی ہوا ہے یہ کیا ایریا کیا ہے اور سارا. لیکن مجھے اس وقت نہیں پتا آپ کیسے بیٹھی ہوں، کہاں کتنے لوگ ہیں، کیا ہے، کچھ نہیں پتا. اور میں کیا شاعری کر دوں گا تو یہ اس طرح لوگ آیتوں پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ پتہ ہے نہیں، بس ایسے بولنا شروع کر دیں یہاں یہ اللہ. تو نازل از سم تھنگ وچ یو ریویل ہو گئی، انویل ہو گیا، یعنی مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں کیا ہے، لیکن ناٹ نیسیسری آپ اس کو بلیو اور فالو کریں گے. مثال کے طور پر مجھ پہ نازل ہے کہ نشہ نہیں کرو سپوز، اور میں نشہ کرتا ہوں. یہ ایسا ہے ڈاکٹر کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے سینہ دیکھا اسے اور یوں دیکھ کے کہنے لگا تمہارا جو ہے نا اس میں اتنا زیادہ نقصان ہو گیا ہے، اگر تم نے اب سگریٹ پینا تمہاری طبیعت لنگس سانس بھی نہیں آئے گا. اور وہ چلا گیا بیچارہ پیشنٹ، اسے بیچارہ سگریٹ چھوڑ دی اور ڈاکٹر صاحب سگریٹ پی رہا ہے. تو ان کو خود پہ نازل نہیں ہے، وہ نازل ہے غلط ہے مگر پی رہا ہے. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آدمی پہ ایک چیز نازل ہو جانے کا ضروری نہیں اس کو وہ اس پہ عمل کرے گا. اللہ کی آیتوں کا نزول ہو جاتا ہے لیکن عمل نہیں کرتے لوگ. پتہ چل گیا کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن انسپریشن وحی وہ جب ہوتی ہے تو آدمی 100% وہ کرتا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بھی وہی کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کر رہے ہیں، اور ایک اور شخصیت ہے جو وہی کر رہا ہے، وہ ہے شیطان. تو شیطان کی وہی دیکھ لیں آپ سورہ انعام کی، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، آپ لکھ لیں اپنے پاس نوٹ کر لیں، آپ تو نوٹ کرتی رہی ہیں. 112 اور 113 میں لکھا ہوا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور ہم نے بنا دیا ہر نبی کے لیے دشمن عدو شیاطین، شیاطینوں کو دشمن بنا دیا. انسی والجنی، شیاطین کہاں کے، انسانوں کے شیاطین اور جن کے شیاطین. یوحی وہ وہی کرتے ہیں، بعضهم الی بعض، بعض ان کے بعض کی طرف، زخرف القول غرورا، اور قول زری بنا کر، دھوکے سے قول اقوال زری، اقوال زری تو سمجھتے ہیں نا، اقوال زری گولڈن سینگ، سونے کے اقوال ہیں یہ اقوال زری. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ نہ کرتے، پس ان کو چھوڑ دو جو وہ افترا کرتے. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضُوهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ، ان کے دل جو ہیں اس کی طرف مائل ہو گئے، سخت ہو گئے، ان کے دل جو ہیں ان اٹینٹیو ہو گئے، نہ ایمان لاتے آخرت پہ،
اور نہ راضی ہوتے ہیں. اور وَلِيَقْتَرِفُوا, اور اس میں وہ ڈیلائٹ کرتے ہیں, اور جو مختلفون. بہرحال یہاں پر یہ بتانے کا مقصد, اس آیت کا یہاں پر یہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ شیاطین انسانوں کے اور جنوں کے وہی کر رہے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے یوحی عدو الشیاطین الانس والجن, دشمن شیاطین کے اور انسان کے اور جن کے, یوحی وہ وہی کرتے ہیں, بعضهم الی بعض, بعض ان کے بعض کی طرف, زخرف القولی غرورا, اقوال زری دھوکے سے, اقوال زری گولڈن سینگز, اور دھوکے سے کرتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں نبیوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں, ہر گندی چیز کہہ دیتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اقوال ذریعے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو شیطان کرا رہا ہے, ہر نبی کا دشمن بنایا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اگر قرآن اور روح نہیں سمجھیں, یہ سب ڈومینیٹ کر رہے ہیں ورلڈ میں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی کہہ رہا ہے, شیطان نے وہی کر رکھی, یہ نظر آ رہا ہے آپ کو. اس طرح کے گندے لوگ شیطان کے وہی پہ انہوں نے اقوال ذری بنا کے پیش کر دیا. یہ سب نبیوں کے دشمن ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہ جب شیطان کو نکالتا ہے اور تو کہتا ہے, شیطان اللہ کو کہتا ہے تو نے مجھے گمراہ کر دیا. یعنی شیطان اللہ پہ الزام لگاتا ہے تو نے ایسا کر دیا ورنہ میں تو بہت اچھا ہوں. اس حد تک دھوکے میں شیطان. تو یہ ساری باتیں یہ سمجھیں کہ اقوال ذری کا مطلب یہ, اور یہ شیطان وہی کر رہا ہے, نبیوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہلوا رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں, مان بھی رہے ہیں. تو اب یہ تیسرا سوال بتا دیے. تو اللہ وہی کرتا ہے اور انسپریشن, اب یہ جو انسپریشن یہاں وہی آیا تو اس کے معنی لوگ اس پہ باقاعدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. اقوال ذری جو یہاں لکھے ہوئے ہے, شیطان نے جو وہی کر دیا وہ اس پہ باقاعدہ اس میں ڈٹے ہوئے ہیں, ہٹیں گے نہیں پیچھے. شیطان جب وہی کر دیتا ہے تو اس پہ وہ ایسے ہی عمل کر رہا ہوتا ہے جیسے ان کا ڈے نائٹ کا جیسے کھانا پینا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ جب وہی کرتا ہے اس آدمی کے لیے وہ کھانا پینا ہے, وہ وہی کرے جائے گا جو اس کو اللہ وہی کرے گا, یہ رسول وہی کرے گا. اور دوسرا آدمی جو ہے جو شیطان کے وہی میں وہ غلط کام کرے جائے غلط کام, چھوڑ کے نہیں دے گا اس کو جب تک اللہ نہ چاہے. تو دونوں میں یہ بیٹل ہے, یہ سمجھ لیں آپ کہ جو اللہ تعالیٰ وہی کر دے, رسول وہی کر دے, وہ وہی کیا جائے گا جو اچھی بات ہے, اور ادھر جو وہ غلط بات کرتے وہ وہی غلط کرتے جائے گا. جب تک اللہ نہ چاہے چینج اوور نہیں ہو سکتا. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سمجھ لیں جب وہی اور نازل میں یہ فرق ہے. نازل میں انفارمیشن پتہ چل جاتی ہے, آپ مگر اس پہ عمل نہیں کرتے. مجھے پتہ چل گیا نشہ غلط ہے, لیکن نشہ کر رہا ہوں بیٹھ کے آرام سے. پتہ ہے یار مجھے, ڈونٹ ٹیل می, ڈونٹ ٹیچ یور فادر, آئی نو آئی ڈرنک, یو نو, مجھے پتہ ہے مگر میں کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے غلط ہے پھر بھی میں کر رہا ہوں. یہ نازل کو اسے کہتے ہیں نازل. اور انسپریشن یہ ہے کہ اگر مجھے یہ بات پتہ چل جائے غلط ہے تو انسپریشن ہوگی تو میں نہیں کروں گا. تو دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین وحی اینڈ ریویلیشن. کہ ہر زمانے میں ایک بشر کے پاس اللہ کی روح آتی ہے اور ہر زمانے میں قوم کی زبان میں ہی وضاحت ہوتی ہے. تو زبانیں اور قومیں تو بہت ساری ہیں, تو ایک ہی بشر کیسے ساری قوموں کو وضاحت کر سکتا ہے؟ نہیں, اس قوم کی زبان کی, یعنی میں اگر اردو بولتا ہوں تو اردو میں آئے گی, میری زبان میں آسان ہوگا. ہر زبان کی قوم کی زبان کے اندر آ رہا ہے وہ. لیکن بشر تو ایک ہی ہے نا. ہاں, ابھی جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ ہم آس پاس نظر اب جیسے دوڑاتے یوں ہیں تو سمجھے ہمیں میں نے اردو بتایا, جی. 2 لینگویج میں بتا رہا ہوں, اردو اور انگلش. تو پری ڈومیننٹلی ورلڈ کے اندر انگلش از دا, فرینچ سے ذرا سا کمپیٹ کرتی ہے, اور نہ انگلش از دا میجر لینگویج ان دا ورلڈ. جیسے پاکستان میں ہر گاؤں کی الگ الگ لینگویج ہے, رانگڑ یہ ہے, پنجابی ہے, بلوچی ہے, سندھی ہے, پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں. اب اسی طرح پاکستان ایک ملک ہے, اس کے علاقے میں الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں, لیکن ایک مین اسٹریم زبان اردو ہے, مین اسٹریم. صحیح. تو مین اسٹریم کی وجہ سے پنجابی بھی سمجھ رہا ہے, بلوچی بھی سمجھ رہا ہے, بلوچ بیٹھا ہوا ہے یہاں پر, اور جناب مکرانی بھی سمجھ رہا ہے, تو پشتو بھی سمجھ رہا ہے. تو ایک مین اسٹریم زبان ہو. اسی طرح انگریزی ایک مین اسٹریم ہے. پوری دنیا کے اندر آپ جائیں گے, آسٹریلیا میں انگلش بولی جاتی ہے, بہت بڑا ملک ہے آسٹریلیا. امریکہ تو بے انتہا بڑا ملک ہے,
پتہ نہیں 50 پاکستان ہو جائیں گے، اتنا بڑا ملک ہے. پھر کینیڈا بھی بہت بڑا ملک ہے، انگلینڈ چھوٹا سا ملک ہے، اور آسٹریا میں انگلش بولی جاتی ہے. آسٹریا اور ابھی نیوزی لینڈ، آئرلینڈ، بہت زیادہ کنٹریز جہاں انگلش بولی. اس کی وجہ سے پری ڈومیننٹلی یورپ کے اندر بھی اور عرب ورلڈ میں بھی اور جو بڑے بڑے افریقہ میں بھی، ایک آپ کو اگر جانا ہے تو ان کے لکھا ہوا بھی انگلش میں ہو. جیسے پاکستان میں آپ باہر نکل جائیں، آپ دکانوں پہ نام کس میں لکھا ہوتا ہے؟ انگلش میں. صحیح. ہاں تو یہ مین اسٹریم جو لینگویج ہوگی نا، تو وہ انگریزی میں اللہ نے مجھ سے کہلوا دیا، تو میجورٹی ورلڈ کور ہو گئی، یوں سمجھیں. اسی طرح اردو پاکستان کے لیکن اندر، بشر تو ایک ہی رہے گا. ہاں ایک ہی، میں نے بتایا نا آپ کو، ایک ہی. اللہ نے کیا کیا، ایسے شخص کے کلوایا جو میجورٹی دنیا تک پہنچ سکتی ہے بات. یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. صحیح صحیح. یعنی کہ تو وہ ایسی لینگویج، چھوٹی موٹی لینگویج کے گاؤں کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ میسیج نہیں دلوا رہا. وہ جو اسپرنٹوں سے آئے ہوئے نا بڑے شہر میں، وہ زبان آتی ہوگی اس کو. تو جیسے ہوتی ہے نا مدر ٹنگ، گھر میں کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے، اس طرح کی بات کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو میرے ساتھ جو دنیا میں سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مین اسٹریم لینگویج انگلش ہے اس وقت ورلڈ کی. جی ورلڈ کی بات کر رہا ہوں میں. اور پاکستان اردو ہے، پاکستان اردو ہے، انڈیا اردو ہے، اور بنگلہ دیش میں بھی اردو سمجھتے. تو یہ 3 ایشیا میں یہ بڑی جگہ ہے. انڈیا کو آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ انڈیا پہلے پاکستان الگ نہیں تھا، تو انڈیا بہت بڑا انڈیا ملک تھا نا. تو پاکستان انڈیا ملا لیں اور بنگلہ دیش میں ملا لیں. بنگالی بھی سمجھتے اردو، پتہ ہے آپ کو؟ جی. افغانی بھی اردو سمجھتے ہیں. تو یہ بھی ایک کافی بڑی جگہ ہے کہ اردو آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے. اور دوسرے وہ جو لینگویج عربی بھی سمجھتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ جی صحیح. عربی یہاں سے اردو پہنچ کے انہوں نے عربی کو بلا دیا. عربی کہنا عربی، تم اردو بولنا سیکھو. تو وہ وہاں پر آپ جائیں گے، مجھے حیرت ہوتی ہے، یہ بات سننے والی ہے. سعودی عرب میں سب سے پہلے عربی میں لکھا ہوتا ہے کوئی بھی دکان کا نام، جو پھر نیچے لکھا ہوتا ہے اردو میں، اور پھر انگلش میں لکھا ہوتا ہے. انگلش میں. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ دیکھا آپ نے، اردو سیکنڈ لینگویج ہے سعودی عرب کے اندر. اتنی اس کی وقت ہوئی. اور دنیا میں کہیں باہر چلے جائیں، کہیں پر اردو نظر نہیں آئے گی آپ کو، سعودی عرب میں نظر آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح لینگویج کی میں امپورٹنس میں بتانا چاہ رہا ہوں. مین اسٹریم ہوگی وہ لینگویج. اللہ تو کہہ رہا ہے ہر زبان اللہ زبان میں دے گا. پھر یہ اللہ کا کام ہے میسیج کس طرح پہنچاتا ہے لوگوں تک. لیکن ہمیں یہ بتا دیا پرنسپلی یہ طریقہ کار ہے کہ قوم کی زبان میں آن کے وضاحت ہوتی ہے، اور وہ پھر آگے بات پہنچتی ہے. صحیح. تو اس طرح مطلب اپنی لینگویج میں